بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 23 تک اس کا ترجمہ پچھلے ہفتے مکمل ہو چکا تھا۔ آگے آیت نمبر 24 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹا افترا باندھا ہے۔ قال یقول کہنا، اور اس سے جمع کا صیغہ ہے یقولون، کہتے ہیں۔ کون؟ کافر۔ کافر یہ کہتے تھے افترا، اس کے اندر ہوا اس کا ضمیر فاعل ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افترا باندھا۔ افترا کہتے ہیں کسی کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو اس نے نہ کہی ہو، یا جو کام اس نے نہیں کیا یہ کہا جائے کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے، اس کو افترا کہتے ہیں۔ کسی کے متعلق وہ بات کہنا جو اس نے نہیں کہی یا اس نے نہیں کی، جب اس کے متعلق کہا جائے گا کہ فلاں نے یہ کیا ہے یا یہ کہا ہے تو اس کے افترا کہتے ہیں۔ کاذبن کے ساتھ اس کی تاکید بھی آ گئی کہ کافر کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اپنے پاس سے گھڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن پاک، اس کے متعلق کافر یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں اتارا، یہ خود بنا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اب اس پہ پھر جب ان پہ یہ سوال کیا جاتا، بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی استاذ کے پاس گئے نہیں، کسی مدرسے میں، کسی اسکول کالج میں داخلہ نہیں لیا، کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، تو پھر یہ ایسا فصیح و بلیغ کلام یہ کیسے بنا سکتے ہیں خود؟ تو اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مختلف طرح کی باتیں وہ کرتے، کبھی کہتے کہ فلاں سے سیکھ لیا ہے، کبھی کہتے فلاں سے سیکھ لیا ہے۔ کچھ لوگ ایک اجمی غلام کا نام لیتے تھے۔ مکہ کے اندر کسی کا ایک غلام تھا جو اجمی تھا، جس کی اپنی زبان عربی نہیں تھی، عرب میں رہنے کی وجہ سے شاید چند لفظ وہ عربی کے جانتا ہو، کچھ سمجھتا ہو، کچھ بول لیتا ہو، تو کہا اس سے سیکھتے ہیں۔ یہ بات اور مضحکہ خیز اور نادانی اور ناسمجھی اور پاگل پن کی بات تھی کہ وہ آدمی جس کی اپنی زبان، مادری زبان عربی نہیں ہے، جس کو عربی آتی نہیں ہے، وہ بنا کے دیتا ہے، وہ سکھاتا ہے، اس سے سیکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، سورۃ النحل 14واں سپارہ۔ فرمایا ہم جانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کافر کہ ان کو کوئی بشر سکھاتا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، جس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس سے سیکھتے ہیں، اس کی زبان تو اجمی ہے،
وہ خود تو عربی جانتا نہیں، اور یہ فصیح عربی زبان میں قرآن پاک ہے، تو اس شخص سے جس کو عربی آتی نہیں ہے اس سے کیسے سیکھ کے بنا لیتے ہیں؟ تو یہ زیادہ مضحکہ خیز بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ فلاں سے سیکھ لیتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاذ کے پاس گئے نہیں، کسی مدرسے میں، اسکول کالج میں داخلہ لیا نہیں، کبھی کتابوں کا مطالعہ کیا نہیں، تو اتنی فصیح و بلیغ زبان میں قرآن پاک جب لائے تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہے۔ لیکن کافر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں انہیں چیلنج کیا کہ یہ اگر اللہ کا کلام نہیں ہے، انسان کا بنایا ہوا ہے، تو تم بھی بڑے فصیح و بلیغ ہو، تمہاری فصاحت و بلاغت پہ تمہیں ناز ہے۔ عرب کے اندر بڑے بڑے اس طرح کے خاص جو میلے ہوتے تھے، جو اجتماع ہوتے تھے، وہاں شعراء اپنا کلام پیش کرتے تھے، اور مقررین اپنی تقریروں کے اندر ایسے ایسے فصیح و بلیغ زبان استعمال کرتے تھے کہ لوگ اش اش کر اٹھتے تھے۔ تو چیلنج کیا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انسان کا بنایا ہوا ہے، تو تم بھی انسان ہو، تم بھی عربی ہو، فصیح و بلیغ ہو، اس جیسا کلام تم بنا کے لے آؤ۔ اب جب چیلنج کیا گیا تو ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، محبوب فرما دو اگر سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اکٹھے ہو کے اس بار پر اکٹھے ہوں کہ وہ اس قرآن کی مثل بنا کے لائیں گے، لا یأتون بمثلہ، تو اس کی مثل وہ بنا کے نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سب ایک دوسرے کے وہ مددگار بن جائیں اور سب مل کے کولیکٹیولی وہ افرٹ کریں، کوشش کریں، ایک ایک نہیں، ایک جائنٹ افرٹ، متحدہ سب کی کوشش ہو، سب مل کے کوشش کریں تو پھر بھی قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ پورا قرآن پاک لانا تو درکنار، قرآن پاک نے چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے بھئی، اگر پورا نہیں بنا سکتے تو تم ایسے کرو، اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، فاتو بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، چلو پورا نہیں آ سکتا تو 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، فاتو بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اور وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، یہاں بھی یہی فرمایا سورہ یونس میں، ام یقولون افترا، کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ انہوں نے افطرا باندھا ہے، جھوٹا اپنے پاس سے گھڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا؟ تو محبوب فرماؤ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اپنی مدد کے لیے جس کو چاہو بلا لو۔ جب 10 صورتیں بھی نہ بنا سکے، پھر یہ چیلنج کیا گیا کہ چلو پورا قرآن پاک تم نہیں لا سکتے، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے، فاتو بسورت مثلہ، ایک صورت ہی اس جیسی بنا لو، 10 نہیں صورتیں بنا سکتے، ایک صورت، پہلا سپارہ سورۃ البقرہ، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا، یعنی قرآن پاک کے کلام الہی ہونے میں تمہیں شک ہے، تو تم ایک صورت ہی اس جیسی بنا لو۔ اور ایک صورت دیکھیے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سب سے چھوٹی صورت ہے، 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو فرمایا ایک صورت ہی بنا لو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اپنے سارے مددگار بلا لو،
سب مل کے بیٹھ جاؤ اور سب مل کے کوشش کرو۔ آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہ کر سکو، سب مل کے بھی ایک صورت نہ بنا سکو، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا وَلَن تَفْعَلُوا، یاد رکھو تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو بس پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ بلکہ ایک جگہ فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، چلو پورا قرآن پاک نہیں بنا سکتے، 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، ایک صورت نہیں بنا سکتے، کوئی ایک جملہ ہی قرآن کی مثل بنا کے لے آئیں، ایک آیت بنا کے لے آئیں۔ تو سارے کفر نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن وہ قرآن پاک کی مثل بنانے سے عاجز رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹا افترا باندھا ہے۔ فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے، محا یمحو سے یمحو، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کو اپنے کلمات کے ساتھ وہ ثابت رکھتا ہے۔ یعنی اگر یہ جھوٹا افطرا ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹا دیتا، باطل تو مٹنے والا ہے، حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت رکھتا ہے۔ تو جب قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت رکھا ہوا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اگر یہ افترا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹا دیتا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، جو کچھ دلوں کے اندر ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ہے جو توبہ قبول فرماتا ہے، عن عبادہ، اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور سیئات کو، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان والے جو ایمان لا کے نیک اعمال کرتے ہیں ان کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یستجیب، استجاب یستجیب، دعا کو قبول فرمانا۔ تو جو لوگ ایمان لا کے نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ تو ہے ایمان والوں کا مقام۔ وَالْكَافِرُونَ، رہے کافر، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو یہاں دو چیزیں ہیں ان دو آیات میں، ایک ہے توبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، اور دوسری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ توبہ کے متعلق فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ جو بھی ہو، جو بھی صدقے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ شاید کافر بھی ہو، ہر انسان کی توبہ اس کے حسب حال ہوتی ہے۔ کافر کے لیے توبہ یہ ہے کہ کفر سے توبہ کرے، کفر کو چھوڑے سب سے پہلے۔ جب کفر کو چھوڑے گا
تو اللہ تبارک و تعالی ایمان کے برکت سے اس کے کفر کی حالت میں جو اس نے اور بھی گناہ کیے ہوں گے ان کو معاف فرما دے گا۔ تو ایمان جو ہے وہ پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو کافر کی سب سے پہلی توبہ تو یہ ہے کہ وہ کفر سے توبہ کرے، کفر کو چھوڑے، اور گناہگار مسلمان کی توبہ یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں پہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے اور دوبارہ ان کے نہ کرنے کا عہد کرے اور نیکی شروع کرے۔ اور جو نیک اللہ والے ہوتے ہیں ان کی توبہ وہ ہوتی ہے کہ جو ان سے اطاعت میں کمی رہ گئی ہے، جو فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، سنت رہ گئی ہے اس پہ بھی وہ توبہ کرتے ہیں، مستحب رہ گئی ہے اس پہ بھی وہ توبہ کرتے ہیں، اگر کہیں حرام کا ارتکاب تو نہیں کرتے لیکن اگر مکروہ کوئی کام جو ناپسندیدہ ہو گیا اس پہ بھی توبہ کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں، تمام نبیوں رسولوں کے سردار ہیں اور سید العارفین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے سردار ہیں، سب سے زیادہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار حضور کی بلندی درجات کا سبب ہے، اور ہمارے لیے اس کے اندر ایک سبق ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہو کر دن میں 70 بار استغفار کرتے ہیں تو ہمیں کتنی دفعہ استغفار کرنی چاہیے۔ تو استغفار کا طریقہ کیا ہے، توبہ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی گاؤں کا رہنے والا ایک شخص دیہاتی مسجد نبوی میں آیا اور اس نے کہا اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، یا اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ وکبر، اس نے اللہ اکبر کہا اور نماز شروع کر دی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا ان سرعت اللسان بالاستغفار توبۃ الکذابین وتوبتک تحتاج الی التوبہ، کہ اس طرح جس طرح تو نے جلدی جلدی تیز تیز توبہ کی ہے، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے اور ایسی توبہ سے بھی توبہ کرنا ضروری ہے۔ اس نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین توبہ کیا ہے، کس طرح توبہ ہوتی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ 6 باتیں جب پائی جائیں تب توبہ مکمل ہوتی ہے۔ 6 چیزیں پائی جائیں۔ سب سے پہلی بات گزشتہ گناہوں پر ندامت، کہ یہ انسان سے اپنی جو گزری ہوئی زندگی ہے اس میں جو اس نے گناہ کیے ہیں، جو اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہوئے ہیں، ان پہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ دوسری چیز فوت شدہ فرائض کی قضا، کہ جو فرائض اس سے رہ گئے ہیں ان کی قضا کی جائے۔ یہ نہیں کہ نماز کا وقت گزر گیا تو اب گزر گیا، نہیں، وہ اس کے ذمہ ہے، وہ اس نے بہرحال پڑھنی ہے۔ 1 سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو یہ نہیں مطلب کہ سال گزر گیا معاملہ ختم ہو گیا، وہ اس کے ذمہ اکٹھا ہو رہا ہے۔ 1 سال کی زکوٰۃ مثلا 100 یورو بنی نہیں تھی، آئندہ سال اور 100 یورو اس کے ساتھ جمع ہو گیا، اس سے اگلے سال اور 200 یورو، تو وہ جو سب اس کے ذمہ جمع ہو رہے ہیں وہ اس کے ذمہ ایک قرض ہے، تو وہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ 1 سال
رمضان شریف کے روزے نہیں رکھے، سال گزر گیا، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ ختم ہو گئے، نہیں، اس کے ذمہ وہ 29 یا 30 روزے جو سال ہوئے ہیں وہ اس کے ذمہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو وہ بعد میں رکھے۔ تو جو بھی فرائض رہ گئے ہیں ان کی قضا، پہلی چیز اپنے گزشتہ زندگی میں، گزری ہوئی زندگی میں جو گناہ ہوئے ان پہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا جائے، فوت شدہ فرائض جو فرائض رہ گئے ان کی قضا کی جائے، اور اگر یہ تو فرائض تو ہے نا حقوق اللہ، اسی طرح حقوق العباد کہ اگر کسی کا مال چھینا ہے، کسی پہ ظلم و زیادتی کی ہے تو اس کا حق ادا کیا جائے، اس سے معافی لی جائے۔ انسان کا حق انسان ہی معاف کرے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد کے بارے میں فرمایا کہ وہ بندوں سے ہی معاف کروائے جائے۔ تو اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کا مال چھینا ہے، کسی کی بے عزتی کی ہے، ظلم و زیادتی کی ہے، تو وہ اس سے اس کا حق ادا کیا جائے، اس سے معافی مانگی جائے۔ تیسری چیز ہوگی۔ چوتھی چیز فرمایا جس طرح تو نے اپنے نفس کی پرورش کی ہے اسی طرح اطاعت سے اسے گلانا۔ گناہوں کے ساتھ انسان اپنے نفس، انسان کے اندر جو برائی کی قوت ہے اس کو انسان طاقتور بنا لیتا ہے، مضبوط بنا لیتا ہے، گناہ کرنے کی قوت جو ہے نفس۔ جس طرح دیکھیے کہ رمضان شریف میں شیطان جو ہے وہ جکڑ لیا جاتا ہے، پھر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی جب شیطان جکڑا گیا تو پھر رمضان شریف میں کیوں گناہ ہوتے ہیں؟ گناہ کرواتا ہے شیطان، شیطان تو باندھا گیا، اب رمضان شریف میں بھی کیوں نافرمانیاں ہو رہی ہیں؟ تو اس کا علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ 11 مہینوں میں ہم نے جو اپنے نفس کو اتنا طاقتور بنوا دیا ہوتا ہے تو وہ بھی شیطان بن جاتا ہے، تو وہ پھر گناہ کرواتا ہے۔ تو فرمایا کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ جس طرح تو نے اپنے نفس کی پرورش کی ہے، اس کو طاقتور بنایا، اسی طرح اس کو کمزور کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس پہ بوجھ ڈال کے اس کو گلاؤ، اس کو کمزور کرو۔ پانچویں چیز اسے جس طرح تو نے گناہوں کی مٹھاس چکھائی ہے اسی طرح اس کو فرمانبرداری کی تلخی چھکانا، کہ پہلے تو وہ گناہ کے کام جو ہے وہ انسان بڑی خوشی سے کرتا ہے، دوڑ کے بھاگ کے کرتا ہے، اس کے لیے انسان کو خرچ بھی کرنا پڑتا ہے تو وہ خرچ کرتا ہے، کیونکہ وہ فطری طور پر نفس جو ہے وہ ان کی طرف انسان کا مائل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح تو نے اس کو گناہوں کی مٹھاس چکھائی ہے، اب اس کو فرما برداری کی تلخی بھی ذرا چکھاؤ، کہ فرما برداری کے کام جو ہیں وہ کرنے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے جو واعظ و نصیحت کے اور ذکر کی محفل ہوتی ہے، وہاں بلایا جاتا ہے بھائی آؤ، تو چند آدمی آتے ہیں اور وہ بھی اپنے نفس پہ جبر کر کے آتے ہیں بڑی مشکل سے۔ جب آدمی آ کے بیٹھتا ہے تو طرح طرح کے ادھر ہو جانا تھا، وہ کام کرنا تھا، وہ کام کرنا تھا۔ لیکن اگر کوئی نافرمانی کا کام ہو، کوئی ناچ ہو، کوئی گانا ہو، کوئی کھیل تماشا ہو، تو سب لوگ دوڑے بھاگے جائیں گے، وہاں پہ لائن میں لگ کے ٹکٹ بھی لیں گے، خرچہ بھی ہوگا، بارش میں کھڑا ہونا ہو، سردی میں کھڑا ہو، گرمی میں کھڑا ہو، سارے کام کیوں؟ نفس فطری طور پر ان کاموں کی طرف انسان کا مائل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح اس کو گناہوں کی مٹھاس چکھائی ہے اسی طرح فرمانبرداری کی تلخی بھی ذرا اس کو چکھاؤ، اس پہ بوجھ ڈالو۔ اور آخری چیز کثرت گریہ، کہ خوف الہی سے رونا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے خوف الہی سے آنکھوں سے آنسو نکلیں۔ فرمایا جب یہ 6 چیزیں پائی جائیں گی تب تمہاری توبہ مکمل ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں توبہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ جب بندہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انسان پہ اپنا کرم فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح سمجھتا ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو یہ خطرہ ہے کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا. یعنی جو مومن آدمی ہے وہ اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے ہوں، پہاڑ میرے اوپر ہے اور میں اس کے نیچے بیٹھا ہوں، کہیں یہ میرے اوپر گر نہ جائے. اس طرح وہ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے. اور فرمایا فاجر، مومن سے مراد نیک آدمی، اور فاجر وہ اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ ہاتھ جھٹک کے اس مکھی کو اڑا دے گا، پھر بیٹھ جائے پھر اڑا دے، یا یعنی اتنا اس کو معمولی سمجھا. تو فاجر آدمی وہ اپنے گناہوں کو یوں ہی سمجھتا ہے، مکھی بیٹھی اس کو اڑا دیا، پھر بیٹھی پھر اڑا دیا. اور نیک آدمی جو ہے وہ اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، ابھی وہ پہاڑ اس پہ گر پڑے گا. پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ پر بہت خوش ہوتا ہے. کس طرح ایک مثال کے ذریعے اس کو بیان کیا گیا کہ فرمایا کہ ایک شخص سواری پہ کہیں جا رہا ہے، سواری ہے اس کے پاس. پرانے زمانے میں سفر پیدل ہوتا تھا، اونٹ گھوڑے سواری کے جانور ہوتے تھے، ان پہ آدمی بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا. اور آج کے دور میں جہاں انسان جاتا ہے وہاں رہائش کے لیے ہوٹل ہیں، کھانے پینے کے انتظامات ہیں، بس پیسے جیب میں ہوں تو جہاں چلے جاؤ ہر چیز انسان کو مل جائے گی. اس زمانے میں صحراؤں میں سفر کیا جاتا تھا تو کھانے پینے کا سامان گھر سے ساتھ لے کر چلتے تھے کہ رستے میں پتہ نہیں کہیں پانی ملے نہ ملے، کھانے کی کوئی چیز ملے نہ ملے. تو اب ایک آدمی سفر پہ چلتا ہے، سواری پہ وہ جا رہا ہے اور کھانے پینے کا سامان بھی اس نے ساتھ رکھا ہوا ہے. وہ رستے میں ایک جگہ ٹھہرتا ہے، کہیں کوئی درخت کا ہے، اس کے سائے میں وہ ٹھہر گیا اور سواری اس نے اپنی وہاں کھڑی کی اور وہ وہاں سو گیا. جب وہ بیدار ہو تو کیا دیکھے کہ وہاں سواری اس کی موجود نہیں ہے. اب وہ سواری اس کا ذریعہ تھا جس پہ بیٹھ کے اس نے سفر کرنا تھا. نہ صرف یہ بلکہ سواری کے اوپر اس کا کھانے پینے کا بھی سامان تھا. نہ کھانے کے لیے پاس کچھ ہے، نہ پینے کے لیے ہے، نہ سواری ہے. تو گویا موت سامنے نظر آ رہی ہے کہ اب تو موت ہی ہے. تو فرمایا کہ اس کو کتنا دکھ ہوگا، گرمی بھی بہت شدید ہو، اس کو پیاس لگی ہوئی ہو. تو اب موت سامنے نظر آ رہی ہے کہ سواری تھی جس پہ کھانے پینے کا سامان تھا وہ تو گئی. پھر وہ بیٹھ گیا وہاں پہ، پھر سو گیا، پھر سر اٹھا کر دیکھا تو سواری سامنے موجود ہے. تو اب اس کو کتنی خوشی ہوگی، گویا وہ موت کے منہ سے واپس آ گیا. ایک روایت میں اس طرح ہے کہ وہ اتنا خوش ہوگا کہ کہنا کچھ اور چاہے گا، زبان سے کچھ اور نکلے گا. کہنا تو چاہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور زبان سے یہ نکلے گا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. یعنی خوشی میں اس کی اپنی زبان اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوگی، اتنی اس کو خوشی ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی، کوئی گناہگار بندہ صدقے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جتنا وہ انسان صحرا میں وہ خوش ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ صدقے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کو پسند فرمایا کہ انسان اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انسان صدقے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے.
دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کرے، نہیں، بلکہ گڑ گڑا کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بخشش کی دعا مانگنی چاہیے کہ یا مولا کریم تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ نہیں کہ تو چاہے تو معاف فرما دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض یہ کرنی چاہیے کہ مولا کریم تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحم فرمانے والا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جب بندہ گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، یعنی اپنے گناہ کا وہ مان لیتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے گناہ سے توبہ کر لی اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا، یعنی جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے، پھر اگر اس سے غلطی ہوتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یعنی جب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ تو استغفار اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی استغفار کرنی چاہیے جو ہمارے بزرگ احباب اور دوسرے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت اور بخشش جو ہے وہ مانگنی چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جنت میں ہے، یعنی نیک آدمی ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے، پھر جنت میں اس کا درجہ جو ہے اور بلند ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا رب ذوالجلال یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی ہے، اس نے تیرے لیے بخشش مانگی ہے، اس کی وجہ سے تیرا درجہ جو ہے وہ بلند کر دیا گیا ہے۔ تو دوسروں کے لیے بھی بخشش، اپنے لیے بھی بخشش۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کو مبارک ہو جس کے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار ہو، بہت زیادہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یعنی خود عملی ترغیب دیا نا کہ بار بار حضور استغفار کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو یہاں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان صدقے دل سے توجہ کے ساتھ استغفار کرے، توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگے۔ بے توجہی اور توجہ کہیں اور ہے اور دھیان کہیں اور لگا ہوا ہے اور توبہ استغفار انسان کرتا ہے تو یہ
درست بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب توبہ کرنی ہے تو صدق کے دل سے، اور انسان اپنی توجہ کو حاضر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور دوسری چیز یہاں فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو دعا یہ بھی جس طرح توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اسی طرح دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ دنیا میں یہ اصول ہوتا ہے کہ کسی انسان سے آدمی کوئی چیز مانگتا ہے، ایک دفعہ مانگتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ دے دے، دوسری دفعہ مانگے تو وہ خاموشی اختیار کرے، تیسری دفعہ مانگے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا زیادہ مانگا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کی دعا کے بعد 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور اسے حاصل ہو جاتی ہے، یعنی کوئی بھی دعا بشرطے کہ وہ صدق دل سے کی جائے۔ جس طرح توبہ میں یہ شرط ہے کہ توجہ لازمی ہے، بے توجہی میں، بے دھیانی میں نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو پھر پوری توجہ ادھر مرکوز، ادھر یعنی رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیونکہ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم یہ مرتبہ نہیں پا سکتے تو کم از کم یہ ضرور ذہن میں رکھو کہ اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہو جو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح عبادت ہونی چاہیے۔ اور دعا جو ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا جو ہے وہ حاصل ہے اور اس کا رزلٹ ہے۔ تو دعا تو عبادت کا مغز ہے، تو اس لیے دعا میں بھی اور توبہ استغفار میں بھی پوری توجہ، پورا انہماک، خشوع خضوع ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو جب فرمایا کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو 3 چیزوں میں سے ایک نہ ایک چیز ضرور حاصل ہوتی ہے۔ یا تو اس کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، یعنی اس دعا کی برکت سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یا اس کے لیے کسی خیر کو، کسی بھلائی کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، یا اس کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ تو یا تو اس کے گناہ معاف ہوں گے، یا اس کو نیکی کی توفیق ملے گی، یا اس کے لیے کوئی بھلائی جو ہے وہ ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم اس طرح ہے کہ 3 چیزوں میں سے ایک ضرور حاصل ہوگی۔ یا تو یہ کہ جو انسان نے جس چیز کی دعا مانگی ہے وہ چیز اس کو مل جائے گی، جس چیز کی دعا اس نے کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ عطا فرما دے گا، یا وہ چیز تو اس کو نہیں ملے گی بظاہر جو اس نے مانگی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس سے کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی وہ دور فرما دے گا جو آنے والی ہے اور نہیں آئی۔ انسان کو تو معلوم ہی نہیں کہ دعاؤں کی برکتوں سے کتنی اس کی مصیبتیں ٹل گئی ہیں، کتنی تکلیفیں دور ہو گئی ہیں، کتنی پریشانیاں دور ہو گئی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو دعا مانگے گا وہ اس کو مل جائے گا، اور اگر نہیں تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس دعا کی برکت سے اس کی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی جو آنے والی ہے وہ نہیں آئے گی، ٹل جائے گی۔
اور اگر یہ دونوں صورتیں نہیں تو تیسری صورت یہ ہوگی کہ وہ اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان اپنی دعاؤں کا ذخیرہ دیکھے گا، یہ تیسری بات، پہلے تو یہ کہ یا اس کو وہ مل جائے گا جو اس نے مانگا ہے، یا اس سے کوئی مصیبت ٹل گئی، کوئی تکلیف دور ہو گئی، کوئی پریشانی جو آنے والی ہے وہ نہیں آئی، ٹل گئی۔ اگر یہ دونوں صورتیں ہیں، تیسری تو اس کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ اپنا ذخیرہ دیکھے گا جو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوئی اور اس کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی گئی، جب اس کو دیکھے گا تو بندہ یہ دعا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، سب ہی آخرت کے لیے جمع کر دی جاتی۔ تو بہرحال دعا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے اوپر مصائب ڈال دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ پیارا ہے اور اس پہ مصیبتیں ڈالی۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اے رب اس کی حاجت پوری کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رہنے دو، مجھے اس کی آواز اچھی لگتی ہے۔ پھر جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے لبیک، مجھے میری عزت کی قسم تو مجھ سے جس چیز کا بھی سوال کرے گا میں تجھ کو وہ عطا کروں گا، اور تو مجھ سے جس چیز کی بھی دعا کرے گا تیری وہ دعا قبول کروں گا، یا تو تجھ کو جلدی وہ چیز دے دوں گا یا تیرے لیے آخرت میں وہ ذخیرہ کر دوں گا۔ تو دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی دنیا میں عطا فرماتا ہے یا اس کے لیے وہ آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے بزرگوں کے ایک دو واقعات اسی دعا کے سلسلہ میں۔ تفسیر روح البیان کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بوڑھا اور ایک نوجوان وہ دونوں ساتھ ساتھ حج کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ بوڑھے نے احرام باندھ کر کہا لبیک، لبیک کا معنی ہے میں حاضر ہوں۔ تو غیب سے آواز آئی لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو وہ نوجوان جو اس کے ساتھ تھا، نوجوان نے بوڑھے سے کہا کیا تم یہ جواب نہیں سن رہے؟ بوڑھے نے کہا تو نے تو اب سنا ہے، میں تو 70 سال سے یہ جواب سن رہا ہوں، ہر بار میں کہتا ہوں لبیک اور جواب آتا ہے لا لبیک۔ میں کہتا ہوں میں حاضر ہوں اور مجھے یہ جواب دیا جاتا ہے تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو نوجوان نے کہا پھر تم کیوں آتے ہو اور سفر کی مشقت برداشت کرتے ہو اور تھکتے ہو؟ تو بوڑھا رو کر کہنے لگا پھر میں کس کے دروازے پر جاؤں؟ مجھے رد کیا جائے یا قبول کیا جائے میں نے تو یہیں آنا ہے، اس گھر کے سوا میری اور کہیں پناہ نہیں ہے۔ پھر غیب سے آواز آئی جاؤ تمہاری ساری حاضریاں قبول ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم اور فضل فرماتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرماتا ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ کے اندر دعا کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس شخص کے لیے
دعا کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دعا کی توفیق ملنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کے فضل اور اس کی توفیق سے ہی ہوتی ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس سے عافیت کا سوال ہے۔ عافیت میں نا یعنی درستی، صحت اور تکلیفوں مصیبتوں سے بچنا، کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے کہ مولا کریم ہمیں تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچا، ہم تیرے یعنی کمزور بندے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں امتحان کے کہ تو ہمیں امتحان میں ڈالے، تو ہمیں امتحان سے بچایا رکھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر کوئی مصیبت آئے یا نہ آئے، دعا ہر حال میں تمہیں نفع دیتی ہے، سو اے اللہ کے بندو دعا کو لازم رکھو، دعائیں کرتے رہو۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دے اور تمہارے رزق کو زیادہ کرے؟ تم دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یا تو دنیا میں وہ چیز اس کو ملتی ہے یا اس کی وجہ سے اس کی تکلیفیں مصیبتیں جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں، یا پھر آخرت میں اس کے لیے وہ ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ اور دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، پھر دعا کی جائے، اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، پھر یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دعا کے اور آسمان کے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، یعنی ایک پردہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے تو وہ حجاب پھٹ جاتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تو وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، پھر دعا کی جائے، اور پھر آخر میں پھر درود شریف پڑھا جائے، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ درود پاک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ تو جب درود پاک جو شروع میں اور آخر میں پڑھا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے درمیان میں جو دعا ہے اس کو بھی قبول فرما لے۔